جزیرہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے گمنام جزیرہ۔ اس کے مصنف ہیں روجرز کینلے۔ برطانوی نوآبادی موریشیس سے تقریباً 53 میل دور سمندر کے عین درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ غالباً یہ کرۂ ارض کا واحد جزیرہ ہے جس کا نام آج تک نہیں رکھا گیا، اس لیے دنیا بھر کے جہاز راں، ماہی گیر، سیاح اور بے شمار مقامی لوگ اسے گمنام یا بے نام جزیرہ کہتے ہیں۔ جزیرے میں ایک چھوٹی سی پہاڑی اونٹ کے کوہان کی طرح ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پہاڑی سمیت تمام جزیرے کو گھنے اور دشوار گزار جنگلوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ افریقی ساحلوں کی بستیوں میں مشہور ہے کہ یہ جزیرہ آسیب زدہ ہے اور یہاں بدروحیں رہتی ہیں۔ موریشیس کے لوگوں میں صدیوں سے یہ روایت بھی چلی آتی ہے کہ اس جزیرے پر ایک پراسرار انسان بستا ہے جو موت پر قابو پا چکا ہے۔ جزیرے کے کل حیوان، کیا درندے اور کیا چرندے پرندے، سب اس کے تابع ہیں۔ سمندر کی سرکش اور تند و تیز لہروں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ موریشیس کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پراسرار انسان دراصل خواجہ خضر ہیں جنہیں حیات ابدی حاصل ہے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دیوتا ہے۔ چینیوں اور افریقی قبیلوں کے افراد کا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے جس کا اختیار ہر انسان پر ہے۔ وہ جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور جو شخص اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کی تمام دلی مرادیں اور آرزوئیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مہم جو سیاح بھی اس پراسرار اور گمنام جزیرے کا رخ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک سمندر کے اندر نوکیلی چٹانوں کا ہیبت ناک سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ چٹانیں کسی جہاز اور کسی کشتی کو کنارے تک صحیح سلامت نہیں پہنچنے دیتی۔ اگر کوئی شخص جان پر کھیل کر وہاں پہنچ بھی جاتا ہے تو اسے واپس آتے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ قریب سے گزرنے والا جہاز بھی کم از کم 10 میل دور ہی رہتا ہے۔ اس فاصلے سے گزرنے والے جہاز کے مسافر عموماً عرشے پر کھڑے ہو کر دوربینوں سے جزیرے کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اونچے اونچے گھنی شاخوں والے درختوں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے درختوں کے پیچھے سے ہزاروں لاکھوں بدروحیں ان کی طرف گھور رہی ہیں۔ چینی نژاد کیپٹن وانگ جب بھی اپنا جہاز لے کر ادھر سے گزرتا تو بڑے غور اور تجسس سے اس جزیرے کو دیکھتا۔ اس کی ننھی ننھی آنکھوں میں بے پناہ چمک نمودار ہوتی اور چہرہ فرط جوش سے سرخ ہو جاتا۔ پھر وہ ایک آہ سرد بھر کر اپنے نائب انٹو سے کہتا، میں ایک نہ ایک دن اس جزیرے پر پہنچوں گا ضرور۔ یہ سن کر انٹو کے بدن پر خوف سے تھرتھری سی چھوٹ جاتی اور وہ دبے الفاظ میں بول اٹھتا، کیپٹن، جان عزیز ہے تو ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ اپنے نائب کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کیپٹن وانگ کو اور مشتعل کر دیتے اور وہ کرخت آواز میں چلاتا، بکواس، پانی میں رہنے والے کبھی نہیں مرتے، کبھی نہیں۔ نہ جانے اس کے اس جملے کا مطلب کیا تھا۔ انٹو نے کبھی پوچھنے کی جرأت نہ کی کیونکہ وہ اپنے افسر کا مزاج بخوبی جانتا تھا۔ وہ اسے اور باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا، لیکن وانگ چند لمحے بعد پھر اسی موضوع پر آ جاتا اور سرکوشی کے انداز میں پوچھتا، انٹو، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ جزیرہ کسی جادوگر کے قبضے میں ہے؟ بیچارے انٹو کا رنگ مزید پیلا پڑ جاتا۔ وہ فوراً اپنے سینے پر انگلی سے صلیب کا نشان بناتا اور کچھ کہے بغیر کسی اور طرف چل دیتا۔ کیپٹن وانگ کی یہ باتیں سن سن کر اس کی جان آدھی رہ گئی تھی۔ ہر بار وہ سوچتا کہ ساحل پر پہنچنے کے بعد ایسی نوکری کو سات سلام کر کے رخصت ہو جائے گا، مگر ساحل پر پہنچتے پہنچتے نوکری چھوڑ دینے کا ارادہ پانی بن کر بہہ جاتا۔ البتہ ایک بات پر وہ کبھی کبھی تعجب کیا کرتا، اور وہ یہ تھی کہ انٹو کے علاوہ کیپٹن وانگ جزیرے پر جانے کی خواہش کا اظہار کسی اور سے نہیں کرتا تھا، اور انٹو سے بھی وہ یہ بات صرف اس وقت کرتا جب ان کا جہاز اس جزیرے کے قریب سے گزرتا تھا۔
ایک مرتبہ انٹو نے اداس لہجے میں کرنل ہنٹ سے کہا، کیپٹن وانگ اگر کبھی ساحل پر میرے ساتھ اس جزیرے کے بارے میں کوئی بات کرتا تو خدا میں اسی وقت استعفیٰ دے دیتا۔ لیکن 11 سال گزر گئے اور انٹو نے ایک بار بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ 12ویں سال یعنی سن 1936 کا ذکر ہے کہ کیپٹن وانگ کا جہاز ادھر سے گزرا۔ انٹو جانتا تھا کہ اب وہ اپنی دوربین لے کر عرشے پر آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کیپٹن وانگ نے آنکھوں سے دوربین لگائی اور جزیرے کو دیکھنے لگا۔ انٹو نفرت سے ہونٹ سکیڑے دور کھڑا رہا۔ یکایک ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ وانگ نے دوربین سمندر میں پھینک دی اور عرشے پر گر کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے لرزہ خیز چیخیں نکل رہی تھیں۔ آنن فانن عرشے پر بہت سے مسافر جمع ہو گئے۔ انٹو بھی اپنے افسر کی طرف دوڑا، لیکن چند ہی لمحے بعد کیپٹن کی چیخیں رک گئیں اور اس کا جسم لکڑی کے لٹھے کی طرح اکڑ گیا۔ اسے اٹھا کر جہاز کے ہسپتال میں لایا گیا اور طبی امداد بہم پہنچائی گئی، لیکن کیپٹن وانگ کی حالت درست نہ ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے تیز بخار نے آن دبوچا اور پھر اس کی زبان کھل گئی، مگر وہ ناقابل فہم الفاظ بول رہا تھا۔ انٹو کی سمجھ میں صرف ایک لفظ آیا جو کیپٹن کے منہ سے بار بار ادا ہو رہا تھا، مقدس، مقدس۔ اسے بچانے کی تمام تدبیریں ناکام رہیں اور سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی موت کا اعلان کیا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کسی اچانک صدمے کے باعث کیپٹن کا اعصابی نظام بگڑ گیا اور اسی سبب سے موت واقع ہوئی۔ کیپٹن وانگ کے مرنے کی خبر آگ کی مانند آس پاس افریقی ساحلی بستیوں میں پھیل گئی اور پھر لوگ طرح طرح کے من گھڑت قصے بیان کرنے لگے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، حتیٰ کہ سن 1936 کا سال ختم ہوا اور 37 کے بعد سن 1938 کا آغاز۔ انہی دنوں آسٹریلیا کا ایک مہم جو شخص بوچر اپنے چند دوستوں سے ملنے کے لیے موریشیس آیا۔ عمر کی 32 بہاریں دیکھنے کے باوجود وہ ابھی کنوارا تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا۔ ابھی کم سن تھا کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ بوچر نے میلبورن یونیورسٹی سے صحافت کے مضمون میں سند حاصل کی تھی، لیکن اس کا اصل شوق سیر و سیاحت اور مہم جوئی تھا۔ کیسی ہی مہم ہو، بے خطر اس میں کود پڑتا۔ آسٹریلیا کے دشوار گزار جنگلوں میں کئی سال گزارنے کے علاوہ ایمیزون کے خطرناک علاقے میں بھی 4 سال تک گھوم پھر چکا تھا، اور وہاں زیادہ وقت اس نے آدم خور وحشیوں کے ساتھ بسر کیا۔ اس کے قدم ایسی خوفناک دلدلوں کے کنارے تک بھی جا پہنچے تھے جن کا نام سن کر آدم خور جنگلی بھی مارے خوف کے کانپ اٹھتے تھے۔ بوچر کے یار دوستوں کا کہنا تھا کہ اسے موت سے پیار ہو چکا ہے، جبھی تو وہ ایسی جگہوں پر بغیر ہچکچاہٹ کے چلا جاتا ہے جن کا تصور ہی لرزہ خیز ہے۔ جب اسے کہا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کرتا تو وہ کہکا لگا کر جواب دیتا، مجھ جیسے سیلانی آدمی کے لیے شادی وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے شکاری کتے کے لیے زنجیر۔ بہرحال ماریشس پہنچ کر اس نے گمنام جزیرے کے بارے میں جو قصے کہانیاں سنی وہ اسے بیتاب اور مضطرب کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ وہ عنقریب اس پراسرار جزیرے کے اصل حالات کا کھوج نکالنے کے لیے اس میں داخل ہوگا۔ بوچر کے دوستوں کو جب اس کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے مخالفت کی اور اسے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے وحشت انگیز واقعات بیان کیے جو اس جزیرے کے متعلق مشہور تھے، لیکن ان واقعات نے بوچر کے آتش شوق پر تیل کا کام کیا اور اس کا اضطراب پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت وہاں جانے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ پوری سرگرمی اور اشتیاق سے سامان سفر کی تیاریاں کرنے لگا اور ایک روز وہ کشتی میں بیٹھ کر گمنام جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحل پر اس کے دوست حیرت اور پشیمانی کے ملے جلے جذبات لیے الوداع کہنے آئے تھے۔ بوچر نے رخصت ہوتے وقت ہاتھ ملا کر کہکا لگایا اور کہا، گھبراؤ نہیں دوستو، میں عنقریب تم لوگوں کے لیے ایسی شاندار اور دلچسپ کہانی لاؤں گا جو تم نے اس سے پیشتر کبھی نہ سنی ہوگی۔
جزیرے سے نصف میل پہلے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، کیونکہ اب نوکیلی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور کشتی کو آگے لے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ نصف میل کا یہ فاصلہ بوچر کو طے کرنا تھا۔ کشتی میں جو پیشہ ور ملاح اس کے ساتھ آئے تھے، ان سے بوچر نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ روزانہ کم از کم 2 مرتبہ ادھر کا چکر لگائیں گے، اور جب انہیں ساحل پر آگ کے شعلے یا دھواں اٹھتا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بوچر واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ اس روز مطلع بالکل صاف تھا اور سمندر کا پانی خلاف معمول پرسکون۔ ملاح بڑی دیر تک سمندر میں ادھر ادھر گھومتے رہے اور دوربین کی مدد سے بوچر کو جزیرے کے ساحل کی طرف تیرتے ہوئے دیکھتے رہے، اور جب انہوں نے اسے بخیر و عافیت جزیرے پر چلتے پھرتے دیکھ لیا تو اطمینان کا سانس لے کر جدھر سے آئے تھے ادھر واپس چلے گئے۔ 4 روز تک وہ دن میں 2 بار ساحل کے آس پاس کشتی لے کر آتے اور دیر دیر تک گھومتے رہے، لیکن بوچر کی جانب سے کوئی اشارہ یا پیغام موصول نہیں ہوا۔ وہ دوربینیں لگائے گھنٹوں جزیرے کی طرف تکتے رہتے، مگر بوچر کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہ آتا۔ 5ویں روز جبکہ کشتی والے معمول کے مطابق جزیرے کے آس پاس گھوم رہے تھے کہ دفعتاً پانی کی ایک اونچی اور مہیب لہر اٹھی اور اس نے چشم زدن میں کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس ناگہانی آفت نے ملاحوں کو بدحواس اور خوفزدہ کر دیا، اور پھر کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کشتی اور اسے چلانے والے ملاحوں پر کیا گزری۔ چند روز بعد ایک اور پارٹی بوچر کی تلاش میں بھیجی گئی، اور اس کشتی کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلی کا ہو چکا تھا۔ پھر تیسری جماعت کو بھی ایسا ہی حادثہ پیش آیا، اور ان میں سے کوئی بھی شخص زندہ سلامت واپس نہ آیا، تو موریشیس میں دہشت کی زبردست لہر دوڑ گئی۔ اب تک ان تینوں کشتیوں کے 15 آدمی سمندر کی بھیڑ چڑھ چکے تھے۔ ان حادثوں کے بعد تمام ملاحوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ اس جزیرے کا رخ کرنا تو درکنار ادھر جانے کا ارادہ بھی نہ کریں گے۔ بوچر کے دوستوں نے ملاحوں کو بڑے لالچ دیے، ان کی منت سماجت کی، مگر ان میں سے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ بوچر کو جزیرے پر گئے 3 ماہ گزر گئے اور اس کے دوست اس کی طرف سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ یقیناً بوچر اتنے عرصے میں مر کھپ چکا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سن 1942 کا ذکر ہے، برطانوی بحریہ کے 3 افسر ایک کشتی میں بیٹھے گمنام جزیرے کے قریب گھومتے دیکھے گئے۔ وہ اس طرف کیوں آئے تھے اس کا سراغ آج تک نہ مل سکا۔ بہرحال یہ تینوں لاپتہ ہو گئے، البتہ ان کی کشتی اور اس میں رکھی ہوئی ہر چیز صحیح سلامت تھی۔ ان کی لاشیں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ سن 1946 میں اٹلی کا ایک سیاح برنٹ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ یہ عزم لے کر موریشیس پہنچا کہ وہ اس جزیرے کو مسخر کرے گا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک البرٹ آئرلینڈ کا رہنے والا اور دوسرا اینڈریو اسپین کا باشندہ تھا۔ یہ دونوں بلا شبہ نہایت قوی ہیکل اور بے حد مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ برنٹ بذات خود انتہائی دلیر اور جان پر کھیل جانے والا آدمی تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی کارہائے نمایاں دکھا چکا تھا۔ زمانہ امن میں اس پر 4 افراد کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا، لیکن وہ صاف بری ہو گیا۔ البرٹ اور اینڈریو بھی اسی طرح کے لوگ تھے اور کئی خطرناک مہمات میں حصہ لے چکے تھے۔ ان تینوں کا خیال تھا کہ گمنام جزیرے کے بارے میں جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ سب بے سروپا اور مقامی باشندوں کے توہمات کا نتیجہ ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ دراصل اس جزیرے میں کوئی قدیم خزانہ دفن ہے، اور یہ خزانہ دفن کرنے والوں نے عام لوگوں کی آمد روکنے کے لیے ایسی ڈراؤنی کہانیاں مشہور کی ہیں۔ بعد ازاں ان کہانیوں کو مقامی لوگوں نے زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ ستمبر سن 1946 میں برنٹ اپنے ساتھیوں کو لے کر موریشیس آیا، اور کشتی کا بندوبست کرنے کے بعد چوتھے روز وہ جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کشتی چلانے کے لیے وہ اپنے ساتھ صرف 3 ہی ملاح لا سکے، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ موریشیس کا کوئی ملاح
خواہ اسے کتنی بڑی رقم پیش کی جائے، اس جزیرے کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے جن ملاحوں کو ساتھ چلنے کے لیے منتخب کیا تھا وہ بھی انہی کی طرح نڈر اور مہم جو واقع ہوئے تھے۔ برانڈ انہیں اپنی مہم کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر خزانہ مل گیا تو اس کا ایک حصہ ملاحوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے بھی سوچ بچار کے بعد وہی طریقہ اختیار کیا جو بوچر نے اختیار کیا تھا، یعنی کشتی والوں سے کہہ دیا کہ وہ دن میں 2 مرتبہ جزیرے کی طرف آئیں اور جب انہیں کوئی اشارہ ملے تو سمجھ لیں کہ اب واپسی ہے۔ ملاحوں نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے ان تینوں کو بخیر و عافیت ساحل پر پہنچتے دیکھ لیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، برنٹ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملا۔ یہ دیکھ کر ملاحوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ وہ بیچارے 1 ماہ تک روزانہ اس آس پر آتے رہے کہ شاید کوئی اشارہ مل جائے۔ ایک دن وہ ایسے گئے کہ پھر واپس نہ آئے۔ اس پر گمان کر لیا گیا کہ ان کی کشتی بھی لہروں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس حادثے کے 7 ماہ بعد بحریہ کی ایک کشتی نے سمندر میں بہتی ہوئی ایک بوتل دیکھی۔ اس قسم کی بوتلیں عام طور پر سمندروں میں پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یہ بوتل فوراً پکڑ لی گئی۔ اس میں سے کپڑے کا ایک ٹکڑا نکلا جس پر انگریزی میں کسی نے آڑے ترچھے حروف میں لکھا تھا، میں مر رہا ہوں اور اس وقت نیکی کا یہی کام کر سکتا ہوں کہ اس پیغام کے ذریعے لوگوں کو اس گمنام جزیرے کی طرف آنے سے منع کر دوں۔ کاش میں یہاں نہ آتا اور جو کچھ دیکھا ہے نہ دیکھتا۔ اس تحریر پر کسی کا نام درج نہیں تھا۔ گمنام جزیرے کی طرف آنے والا یہ پہلا پیغام تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے لوگوں میں اچھا خاصا ہیجان پھیل گیا اور وہ لوگ بھی سنجیدگی سے گمنام جزیرے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے، جو طرح طرح کی کہانیاں سن کر طنزیہ ہنسی ہنسا کرتے اور دوسروں کی عقلوں پر ماتم کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ سب کچھ جہالت کا کرشمہ ہے۔ اس پراسرار تحریر کے متعلق تحقیق شروع ہوئی کہ یہ کس کی ہو سکتی ہے، بوچر کی، بحریہ کے ان 3 افسروں میں سے کسی ایک کی جن کے بارے میں شبہ کیا جاتا تھا کہ شاید جزیرے میں چلے گئے ہوں، یا آخر میں جانے والے 3 سیاحوں میں سے کسی ایک کی۔ ہر ایک نے اس تحریر کا معمہ حل کرنے میں بڑا مغز مارا مگر بے سود، کوئی مفید اور فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ بوچر کے دوستوں کو یہ تحریر دکھائی گئی لیکن وہ اسے دیکھنے کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اقرار کریں یا انکار۔ بہرحال سبھی لوگ تقریباً 2 باتوں پر متفق تھے۔ اولاً یہ کہ جزیرے کے اندرونی حالات نہایت ڈراؤنے اور دہشت ناک نوعیت کے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ اب تک جس قدر آدمی وہاں گئے ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر دوسرے مفروضے کو صحیح مان لیا جائے تو ان بد نصیبوں کو ہلاک کس نے کیا؟ درندوں نے، مافوق الفطرت قوتوں نے، دہشت انگیز مناظر نے، یا جزیرے کی زہریلی آب و ہوا نے؟ برانٹ اور اس کے ساتھیوں کی گمشدگی اور اس کے بعد جزیرے کی طرف سے آنے والے پیغام نے سیاحوں کو مہم جوئی کے شوق سے بے حد خائف کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ موریشیس کے باشندے بھی اس جزیرے کی طرف کسی شخص کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کترانے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ غالباً وہ افواہ بھی تھی جو آنن فانن تمام ساحلی علاقوں میں پھیل چکی تھی اور جس میں کہا گیا تھا کہ جو ہی کوئی سیاح گمنام جزیرے میں داخل ہوتا ہے، موریشیس اور دوسرے ساحلی علاقوں پر سمندری طوفان بلا بن کر نازل ہونے لگتے ہیں۔ اتفاق کی بات کہ بوچر جب اس جزیرے پر گیا تو 2 ہفتے بعد ہی زبردست طوفان باد و بارہ آیا۔ سمندر کی بکھری ہوئی اونچی اونچی لہریں ہیبت ناک شور کے ساتھ موریشیس سے ٹکراتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے تمام آبادیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں گی۔ برانٹ اور اس کے ساتھیوں کی روانگی کے 12 روز بعد موریشیس پھر طوفان کی زد میں آیا۔ اس مرتبہ طوفان اتنا شدید تھا کہ لوگ خوف کے مارے رونے اور چیخنے چلانے لگے۔ یکایک یہ بات مشہور ہو گئی کہ گمنام جزیرے میں رہنے والی پراسرار ہستی جو لامحدود قوتوں کی مالک ہے اپنی عمل داری میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتی۔
جو شخص اس کے اختیارات میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہستی نہ صرف اسے ہلاک کر ڈالتی ہے بلکہ موریشیس اور دوسرے جزیروں میں رہنے والوں کو بھی سزا دینے کے لیے طوفان بھیج دیتی ہے۔ جنوری سن 1949 میں ایئر فورس کا ایک ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کر رہا تھا کہ اچانک اس کا رخ گمنام جزیرے کی طرف ہو گیا۔ نہ معلوم یہ محض اتفاق تھا یا پائلٹ نے قصداً ایسی حرکت کی تھی۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی رہی ہو، جو اصل صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر جزیرے میں لاپتہ ہو گیا۔ اس کی تلاش میں 2 اور ہیلی کاپٹر روانہ کیے گئے لیکن یہ دونوں بھی غائب ہو گئے۔ اس سنسنی خیز واقعے کا اثر یہ ہوا کہ ایئر فورس کو مزید ہیلی کاپٹر روانہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا اور انہیں اپنے پائلٹوں کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ آئندہ کوئی پرواز گمنام جزیرے کے اوپر نہ کی جائے۔ پے در پے پراسرار واقعات نے اس جزیرے کو عوام کے علاوہ حکام کی نظروں میں بھی سچ مچ کا آسیب زدہ بنا دیا۔ اب اگر کوئی سیاح وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کرتا تو لوگ اسے مارنے پیٹنے لگتے۔ خود حکام کی طرف سے بھی پابندی لگا دی گئی کہ کوئی سیاح اس جزیرے کی طرف نہ جائے۔ اکثر باہمت، جرأت مند اور مہم جوز سیاح بڑی امنگوں اور ولولوں کے ساتھ آتے لیکن انہیں موریشیس ہی سے ناکام و نامراد لوٹا دیا جاتا۔ سن 1952 تک کوئی شخص جزیرے میں داخل نہ ہو سکا۔ مشہور آئرش سیاح کرنل ہنٹ کو جب اس جزیرے کا پتہ چلا تو اس کے دل میں بے اختیار یہ شوق کروٹیں لینے لگا کہ اس کی سیاحت کی جائے۔ کرنل ہنٹ کا شمار ان جیالے لوگوں میں ہوتا تھا جو بے خوفی اور جرأت کے ساتھ ساتھ تحمل، بردباری اور صبر و استقامت کا نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ اس شخص کی اکثر مہمیں داستانوں کی صورت بن کر عوام و خاص میں مقبول ہو چکی تھی۔ کرنل کی فطرت میں جلد بازی نہ تھی اور نہ وہ بڑائی ہانکنے اور شیخی بھگاڑنے کا قائل تھا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا اور اگر کوئی موقع ایسا آن پڑتا جہاں اپنے فیصلے سے انحراف کرنے کی گنجائش نکلتی تو کبھی ضد نہ کرتا بلکہ فوراً دوسرا راستہ اختیار کر لیتا۔ کسی نئی مہم کا قصد کرنے سے پہلے وہ اس کے بارے میں مستند معلومات جمع کرتا۔ کرنل کے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی مہم کی تیاریوں میں مہینوں صرف کرتا اور یوں ہی اٹکل پچھو اندازے لگا کر نہیں چل دیتا۔ خود کرنل کا قول تھا کہ مہم جو محض اس لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ان کے پاس جوش تو ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا۔ بہرحال اس نے سب سے پہلے ایسا لٹریچر فراہم کرنا شروع کیا جس میں کسی نہ کسی طور سے جزیرے کا ذکر تھا۔ اسے اس بات سے بڑی حیرت ہوئی کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جزیرے کا ذکر تک نہ تھا۔ مختلف رسالوں اور اخباروں میں جو چند مضامین لکھے گئے تھے ان میں بھی کوئی کام کی بات نہ تھی۔ البتہ 2 مضمون ایسے ہاتھ لگے جو مطالعے کے قابل تھے۔ ان میں سے ایک مضمون بوچر کے کسی صحافی دوست نے اس کی گمشدگی کے بعد لکھا تھا اور دوسرا جوہانسبرگ کے ایک ایسے شخص کا تحریر کرتا تھا جس نے اپنی آنکھوں سے برنٹ اور اس کے ساتھیوں کو جزیرے کی طرف روانہ ہوتے دیکھا تھا۔ کرنل ہنٹ نے دونوں مضمون نگاروں سے ملاقات کی لیکن اسے کوئی نئی چیز معلوم نہ ہو سکی۔ پھر وہ انٹو کو تلاش کرنے لگا۔ انٹو سے ملنا آسان بات نہ تھی۔ وہ عرصہ ہوا بحری زندگی ترک کر چکا تھا۔ کئی ماہ کی تگ و دو کے بعد کرنل نے آخر اس کا کھوج نکال ہی لیا۔ وہ پرتگال کی ایک ساحلی بستی میں چھوٹا سا ہوٹل چلا رہا تھا۔ اس نے کرنل ہنٹ کا نہایت گرم جوشی سے خیر مقدم کیا لیکن جب اس نے ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد گمنام جزیرے اور کیپٹن وانگ کا ذکر چھیڑا تو انٹو بدحواس ہو گیا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا اور کہا، معاف کرنا کرنل، میں اس موضوع پر کوئی بات نہ کر سکوں گا، قطعاً نہیں۔ میرا کاروبار خوب چل رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی آفت ٹوٹے۔ لیکن کرنل بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہ تھا۔ اس نے اس قسم کی باتیں زندگی میں بہت سنی تھیں۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ انٹو کو اپنے ڈھب پر لے ہی آیا اور انٹو توہن و کرہن اسے کیپٹن وانگ کی موت کا قصہ سنانے لگا۔
رخصت ہوتے وقت جب کرنل نے اسے بتایا کہ وہ گمنام جزیرے کو سر کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے تو انٹو بے اختیار چیخ اٹھا، کرنل ہنٹ، خدا کے لیے وہاں نہ جانا، کہیں یہ تمہاری آخری مہم نہ بن جائے۔ کرنل یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، دوست، موت زندگی سے زیادہ خوبصورت ہے اور زندہ لوگ خوبصورتی سے کبھی خائف نہیں ہوتے۔ انٹو افسوس سے سر ہلانے لگا اور کرنل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑبڑایا، کیپٹن وانگ بھی یہی کہا کرتا تھا۔ ہلیری کرنل ہنٹ کا پرانا بلکہ لنگوٹیا یار تھا اور مدت سے موریشیس کے سروے ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس نے کرنل کا بڑی محبت اور خلوص سے استقبال کیا، لیکن جو ہی کرنل نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر کیا، ہلیری کے چہرے پر ناراضگی اور ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس نے کرنل کو سختی سے ڈانٹا اور اس منحوس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر بہت جلد کرنل نے اسے رام کر لیا، چنانچہ وہ بھی تیاریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ہلیری کی وجہ سے کرنل کو سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ اسے سرکاری مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑا، بلکہ اس کے برعکس سروے ڈپارٹمنٹ بھی مہم میں شریک ہو گیا۔ اس طرح ہنٹ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ اس دوران میں کرنل نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ موریشیس کے ضعیف العمر لوگوں سے لے کر عام ماہی گیروں تک ایک ایک آدمی سے ملا کہ شاید کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ اس کے علاوہ 1 ماہ تک روزانہ کشتی میں بیٹھ کر جزیرے کے ساحل کے آس پاس گھومتا رہا اور دوربین کی مدد سے جزیرے کے اندرونی مناظر دیکھ دیکھ کر نقشے تیار کرتا رہا۔ اس کے دوست ہلیری کا خیال تھا کہ جزیرے کے اندر ایسی زہریلی دلدلیں موجود ہیں جن سے زہریلی گیسیں نکلتی رہتی ہیں۔ انہی گیسوں کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے وہاں قدم رکھا ہلاک ہوئے ہیں۔ کرنل اپنے دوست کے اس خیال سے بڑی حد تک متفق ہو چکا تھا، حالانکہ اس کے پاس اس کے جواز میں کوئی موہوم سی شہادت بھی موجود نہ تھی۔ اپریل سن 1952 کی ایک صبح کو کرنل ہنٹ ضروری سامان لے کر اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ اسے جزیرے کے قریب پہنچانے کے لیے ایک سرکاری کشتی دی گئی تھی۔ کرنل کو رخصت کرنے کے لیے اس کا دوست ہلیری بھی آیا تھا۔ سروے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کرنل کو ایک چھوٹا سا وائرلیس بھی دیا گیا جس کا وزن برائے نام تھا، اور یہ وائرلیس 60 مربع میل کے علاقے میں پیغام پہنچا سکتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کرنل جزیرے میں قدم رکھتی وہاں کے اندرونی حالات کے بارے میں خبریں بھیجنی شروع کر دے۔ ہلیری نے جب اپنے دوست کو جزیرے کے ساحل پر بخیر و عافیت کھڑے دیکھ لیا تو دھڑکتے دل کے ساتھ واپس آ گیا۔ کرنل کا پہلا پیغام جو ڈپارٹمنٹ نے وصول کیا وہ یہ تھا، میں جزیرے کے ساحل پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ نوکیلی چٹانوں کی وجہ سے میرے جسم پر چند خراشیں آئی ہیں۔ اس یقین نے کہ میں اس پراسرار جزیرے کی سرزمین پر کھڑا ہوں، میرے اندر عزم و ہمت کی نئی روح پھونک دی ہے۔ ایک طرف سمندر کا نیلا پانی ہے اور دوسری طرف گھنے جنگل کا سلسلہ۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جو جنگلی گھاس سے اٹا پڑا ہے۔ میری نشست سے ذرا آگے درختوں کے کئی جھنڈ آپس میں مل گئے ہیں۔ اوپر کی طرف ان درختوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی بآسانی درمیان میں سے گزر سکتا ہے، لیکن درختوں کے تنے باہم اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ پہلی نظر میں یہی گمان ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پہلے ایسے درخت کہاں دیکھے تھے، غالباً برازیل کے جنگلوں میں، بہرحال مجھے ٹھیک ٹھیک یاد نہیں آ رہا۔ یہ درخت ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے کے باوجود آپس میں معمولی سا اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے پتے کیلے کے درختوں کی مانند ہیں لیکن آگے سے نوکیلے ہو گئے ہیں۔ ان کی ٹہنیاں اور تنا شیشم سے ملتا جلتا ہے۔ جزیرے میں پرہول سناٹا طاری ہے۔ مجھے کسی پرندے یا جانور کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس گھاس پر میں بیٹھا ہوں ایسی گھاس افریقہ کے اکثر جنگلوں میں دیکھ چکا ہوں۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اپنے سے پہلے آنے والوں کی لاشیں بشرط یہ کہ وہ مر چکے ہوں اور ان کی چیزیں تلاش کروں۔ ہو سکتا ہے ان کا چھوڑا ہوا کوئی پیغام یا اشارہ میرے لیے بہترین فریضہ انجام دے سکے۔ 3 گھنٹے بعد کرنل کا دوسرا پیغام ملا۔ میں نے ساحل سے اندازاً نصف میل جنوب کی طرف خودرو گھاس سے ڈھکی ہوئی ایک کھائی کے پاس ایک انسانی ڈھانچہ پایا ہے۔ اس کا سارا گوشت گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے۔ ہڈیوں کا یہ پنجر گھاس میں چھپا پڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک درخت پر چاقو سے کھدا ہوا
ایک انگریزی لفظ دیکھا ہے، مقدس۔ میں دیر تک اس لفظ کا جائزہ لیتا رہا لیکن سمجھ نہیں سکا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور یہ کس نے کھودا ہوگا۔ میں یہ اندازہ کرنے سے بھی قاصر ہوں کہ اس لفظ کو کھودے ہوئے کتنی مدت گزری۔ البتہ ایک بات میں مجھے بری طرح چونکا دیا ہے۔ انٹو نے بتایا تھا کہ کیپٹن وانگ نزا کے عالم میں یہی لفظ بڑبڑا رہا تھا۔ میری عقل اس پراسرار لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے بڑا مغز مارا مگر اب تک کوئی بات ذہن میں نہیں آئی۔ ڈھانچے کے آس پاس اور کوئی چیز نہیں ملی، نہ کوئی لباس اور نہ کوئی جوتا وغیرہ۔ اس جنگل میں مجھے بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑ رہا ہے کہ کہیں کوئی چھپا ہوا جنگلی جانور اچانک حملہ نہ کر دے۔ تاہم میں نے ابھی تک یہاں کوئی چرندہ دیکھا ہے نہ پرندہ، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ اس جزیرے پر حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں دیکھے۔ ممکن ہے یہ کیڑے گھاس کے اندر چھپے ہوئے ہوں، بہرحال مجھے دکھائی نہیں دیے۔ جنگل کی فضا مرطوب ہے، گنجان درختوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے، لیکن یہ اتنا گہرا اور ڈراؤنا نہیں جیسے افریقہ کے بعض جنگلوں میں محسوس کر چکا ہوں۔ ہاں، ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جنگل سحر زدہ سا لگتا ہے۔ میرے خیال میں تو پورا جزیرہ آب و ہوا کی وجہ سے سحر زدہ سا لگتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میرے اعصاب متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شاید آپ یہ سن کر ہنس دیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے رونے لگوں۔ جو ہی میں نے آپ سے رابطہ قائم کیا، یہ اثر فوراً زائل ہو گیا اور اب میں حشاش بشاش ہوں۔ مجھے شبہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو افراد اس جزیرے میں آئے ان کی موت کا بڑا سبب ذہنی خلجان ہی رہا ہوگا۔ میری زندگی میں یقیناً یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اپنے اعصاب کو کسی اجنبی مقام کی فضا سے پریشان پایا ہے اور مجھے اس پر سخت حیرت بھی ہے اور تشویش بھی۔ بہرحال یہ تو ہونی چاہیے، تاہم مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اس پر قابو پا لوں گا۔ میں دنیا کے انتہائی خطرناک علاقوں کی سیاحت کر چکا ہوں اور زندگی کے 10 سال تنہا تنہا آدم خور وحشیوں میں گزار چکا ہوں۔ بھلا اس خاموش اور بے ضرر سی جگہ میں کیوں کر متوحش ہو سکتا ہوں؟ اس پیغام کے ٹھیک 14 گھنٹے بعد کرنل نے سروے ڈپارٹمنٹ سے وائرلیس پر تیسری بار رابطہ قائم کیا اور یہ اس کا آخری پیغام ثابت ہوا۔ اس نے کہا تھا، میں نے یہاں وہ سب کچھ پا لیا ہے جس کی تم لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹھہرو، سنو، یہاں کوئی دلدل نہیں ہے، کوئی ڈھانچہ ہے۔ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ بھلا مجھے ڈھانچے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ تمہارے تمام مصائب اور سارے مسائل اب باقی نہیں رہے۔ اور ہاں، جب تم میرے پاس آؤ تو ادھر ادھر مت پھٹکنا، بلکہ سیدھے غار پر آ جانا، لیکن اندر نہ جھانکنا، کیونکہ وہاں میں ہوں گا جو ہر وقت اعلان کرتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میں ہوں جو اعلان کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ اور یہ محمل اور عجیب پیغام نامکمل رہ گیا۔ ہلیری نے فوراً ایک امدادی پارٹی تیار کی تاکہ جزیرے میں جا کر کرنل ہنٹ کا سراغ لگایا جا سکے کہ اس پر کیا بیتی، لیکن جزیرے کے قریب پہنچ کر ہلیری کے ساتھیوں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ خود ہلیری کئی بار کشتی لے کر گمنام جزیرے کے پاس پہنچا اور دوربین کے ذریعے جزیرے کے اندر کرنل کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اس کی طرف سے موصول ہونے والے تینوں پیغامات ماہرین کے ایک بورڈ کے سامنے پیش کیے گئے، جس نے فیصلہ کیا کہ کرنل کے آخری پیغام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ 4 ماہ تک ہلیری اپنے دوست کی تلاش میں روزانہ گمنام جزیرے کی طرف جاتا رہا، لیکن کرنل کی جھلک دکھائی نہ دی۔ آخر اسے یقین ہو گیا کہ کرنل ہنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جزیرے نے نگل لیا ہے۔ اپنے عزیز دوست کی موت نے ہلیری کو اس درجہ شکستہ و بدحال کیا کہ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور موریشیس چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ آج کل وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک پہاڑی مقام پر اپنے بال بچوں سمیت زندگی کے بیکار دن کاٹ رہا ہے۔ کرنل ہنٹ کے واقعے کو 15 سال بیت چکے ہیں، لیکن ہلیری کو آج بھی یقین نہیں آتا کہ کرنل جیسا فولادی اعصاب کا آدمی جزیرے میں جا کر پاگل ہو گیا تھا۔ لیکن جب وہ اس کے آخری پیغام کے الفاظ پر غور کرتا ہے تو اسے شبہ ہونے لگتا ہے کہ ممکن ہے کرنل کا دماغ چل گیا ہو۔
ان 15 برسوں میں کسی اور سیاح نے گمنام جزیرے کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا ہے۔ ہلیری کبھی کبھار کہا کرتا ہے کہ کرنل ہنٹ کی ناکامی کے بعد اب اس منحوس جزیرے کی طرف جانا بیکار ہے، کیونکہ کوئی شخص کرنل ہنٹ جیسے مضبوط اعصاب اور ٹھنڈے دل و دماغ کا نہیں ہو سکتا۔ ان خوبیوں کے باوجود اگر کرنل وہاں کامیاب نہیں ہو سکا تو ایک عام شخص کی کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گمنام جزیرہ سمندر کی سرکش اور تند و تیز لہروں کے درمیان ساری دنیا سے الگ تھلگ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور انسانی عزم و ہمت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب کوئی جہاز اس کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے تو مہم جو ذہنیت کے مسافر دوربینیں لگا کر اسے غور سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس کی مدد سے جزیرے کے اسرار بے نقاب ہوں، لیکن درختوں کے بھیانک سلسلوں اور گھاس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ان درختوں کی طرف دیکھنے والے بھی بعض اوقات یوں محسوس کرتے ہیں جیسے ان میں چھپی ہوئی ہزاروں بدروحیں ان کی طرف خونی نظروں سے گھور رہی ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ہما ڈائجسٹ، دہلی، جولائی سن 1969۔ اس کے مترجم ہیں شمیم اختر۔ یہ کہانی پڑھنے کے بعد آخر میں اپنی ایک رائے دینا چاہوں گی۔ آپ میں سے کسی نے اگر یوٹیوب پر فرقان علی قریشی بلاگز کی ویڈیوز دیکھی ہوں، ان کی دجال سیریز اگر آپ نے سنی ہو تو وہ جانتے ہوں گے کہ دجال ایسے ہی کسی جزیرے پر قید ہے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جزیرہ اس دنیا کا کوئی مقام ہے یا کہیں اور کسی اور عالم میں، لیکن اس جزیرے کے حالات و واقعات پڑھ کر مجھے ایسا لگا ہے کہ شاید یہ وہی جزیرہ ہے، اور وہ جو آخری پیغام وائرلیس پر ملا تھا وہ کرنل ہنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ دجال کی طرف سے تھا۔ خاص طور پر اس پیغام کی وہ آخری لائن جس میں غار کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ میں ہوں جو اعلان کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔